شہر کے ہنگاموں سے بہت دور پہاڑوں کے درمیان ایک پرانا راستہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کسی خاص منزل تک نہیں جاتا مگر جو اس پر چل پڑے وہ خود کو ضرور پا لیتا ہے۔ لوگ اس راستے سے گزرتے ہوئے ڈرتے بھی تھے اور کھنچتے بھی۔ کوئی کہتا وہاں ایک درویش رہتا ہے، کوئی کہتا وہاں صرف خاموشی ہے، مگر جو بھی جاتا وہ پہلے جیسا واپس نہیں آتا تھا۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام زبیر تھا۔ وہ علم کا شوقین تھا، دنیاوی کامیابیوں کا پیاسا اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، اچھا کاروبار، عزت، دوست اور ایک مصروف زندگی، مگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہو جس کا نام بھی اسے معلوم نہ ہو۔ وہ ہمیشہ کہتا بس یہ کام مکمل ہو جائے پھر سکون سے بیٹھوں گا، مگر وہ پھر کبھی نہیں آتا تھا۔ ایک رات جب شہر سو رہا تھا، زبیر جاگ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، آسمان پر چاند مکمل تھا اور ایک عجیب سی خاموشی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ کوئی آواز نہیں تھی مگر ایک احساس تھا، ایک کھنچاؤ تھا۔ اگلی صبح وہ بغیر کسی کو بتائے اس پرانے راستے کی طرف نکل پڑا۔ راستہ سنسان تھا، ہوا میں ٹھنڈک تھی اور درختوں کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا گیا، شہر کی آوازیں پیچھے رہتی گئیں اور ایک گہری خاموشی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے میدان میں پہنچا۔ وہاں ایک پرانا دروازہ کھڑا تھا، اکیلا، بغیر کسی دیوار کے، جیسے کسی نے اسے وقت کے بیچ میں چھوڑ دیا ہو۔ دروازہ بند تھا۔ زبیر حیران رہ گیا، یہ یہاں کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ دروازے کے قریب گیا اور اسے کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہ کھلا۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، ہر دروازہ زور سے نہیں کھلتا۔ زبیر نے موڑ کر دیکھا، ایک بوڑھا درویش کھڑا تھا، سفید لباس میں، آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ پھر کیسے کھلتا ہے؟ زبیر نے پوچھا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، جب تم رک جاتے ہو تب دروازے کھلتے ہیں۔ زبیر کو یہ بات عجیب لگی، وہ تو ہمیشہ دوڑنے کا عادی تھا، رکنا اس کے لیے مشکل تھا۔ میں اس دروازے کے پیچھے کیا ہے جاننا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ درویش نے آہستہ سے کہا، پہلے یہ جان لو کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو۔ زبیر خاموش ہو گیا، وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے، بس ایک احساس نے اسے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ درویش زمین پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ زبیر بھی بیٹھ گیا مگر بے چینی کے ساتھ۔ تمہاری زندگی کیسی ہے؟ درویش نے پوچھا۔ بہت مصروف، بہت کامیاب، زبیر نے جواب دیا، مگر سکون نہیں ہے۔ درویش نے سر ہلایا۔ تم وقت کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ ایک دن اسے پکڑ لو گے۔ کیا یہ غلط ہے؟ وقت کو پکڑا نہیں جا سکتا، صرف جیا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ زبیر کے دل میں اترنے لگے مگر اس کا ذہن اب بھی سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دروازہ کیا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ درویش نے دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہارے دل کا دروازہ ہے، جو وقت کے پار کھلتا ہے۔ وقت کے پار؟ ہاں، جہاں نہ ماضی ہوتا ہے نہ مستقبل، صرف اب ہوتا ہے۔ زبیر نے گہری سانس لی۔ وہ پہلی بار اب کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور یہ کیسے کھلے گا؟ درویش نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب تم اپنے ماضی کے بوجھ کو چھوڑ دو گے اور مستقبل کی فکر کو بھی، تب تم اس لمحے میں آ جاؤ گے جہاں دروازہ خود کھل جائے گا۔ زبیر نے آنکھیں بند کیں۔ اسے اپنے ماضی کے سارے پچھتاوے یاد آنے لگے، وہ غلطیاں جو اسے اب بھی پریشان کرتی تھیں۔ پھر مستقبل۔ زبیر نے اس راستے کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ پہلی بار واقعی دیکھ رہا ہو۔ کیا میں اس پر چل سکتا ہوں؟ درویش نے کہا، یہ راستہ کہیں اور نہیں لے جاتا، یہ تمہیں تم تک لے جاتا ہے۔ زبیر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اسی لمحے اس کے اندر کچھ بدل گیا، جیسے وہ ہمیشہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اب وہ بھاگنا رک گیا تھا۔ وہ مڑا درویش کو دیکھنے کے لیے، مگر وہ وہاں نہیں تھا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ زبیر مسکرایا، اب اسے جواب مل چکا تھا۔
وہ شہر واپس آیا مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ اب بھی کام کرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، زندگی جیتا تھا، مگر اب وہ ہر لمحے میں موجود ہوتا تھا۔ کوئی پوچھتا تم بدل کیسے گئے؟ وہ صرف اتنا کہتا میں نے وقت کو پکڑنا چھوڑ دیا اور اسے جینا شروع کر دیا۔ سالوں بعد لوگ کہتے تھے کہ پہاڑوں کے اس راستے پر ایک دروازہ اب بھی کھڑا ہے اور کبھی کبھی کوئی وہاں جاتا ہے، اور اگر وہ رک جائے تو دروازہ آج بھی کھل جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی نہ ماضی میں ہے نہ مستقبل میں، اصل زندگی صرف اس لمحے میں ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم وقت کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بس ہم اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ جب ہم رک جاتے ہیں تو زندگی خود ہمارے سامنے کھل جاتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی سب سے بڑا دروازہ بس ایک لمحے کی خاموشی سے کھلتا ہے۔